السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر۔ آج میں آپ کو نماز اور اذان کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نماز ہر بالغ مرد و عورت پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور مسلمانوں کی پہچان نماز ہے۔ ایمان کو تقویت پہنچانے اور اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کی امتوں پر 2 نمازیں دیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض کی۔ پہلی امتوں کی کوئی مسجد نہیں تھی، ہمیں مسجد ملی۔ پہلی امتوں کی اذان بھی نہیں تھی، ہمیں اذان ملی۔ اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے درجے پر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا۔ اور جب جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہوا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے کہ کوئی کہتا میں دوں گا، کوئی کہتا میں دوں گا۔ تو قرآن دازی ہوئی، پھر جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں امیر المؤمنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا، اور سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اب میں آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ نماز ستون دین ہے، دین کا پلر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ 1400 صدی میں اگر کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے، کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا، اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی اور نہ ایسے درندے دیکھے۔ تو سورج ڈھلا، نماز کا وقت ہوا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کہ نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو۔ شمر نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھنے دینی، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو۔ اور پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے جنگ کی۔ پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کر نیزوں پر چڑھ گئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول، پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی میرے نبی نے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ اور پھر نماز نہیں چھوڑی۔ ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے ہی مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو، وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے الگ۔ ان کو جنت کی سرداری ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ میرے عزیزو، نماز نہ چھوڑنا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ سب کو نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، یہ ہماری پہچان ہے۔ قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں، رات سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر لیں، پھر انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو 5 کی توفیق دے گا۔ اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، لیکن نماز دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے، تو شیطان نورانی چہرے کے ساتھ حاضر ہوا اور کہا میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم نہیں، پیران پیر تھے۔ انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہیں کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو خواب میں آ جاتا تو آپ سب نے تو خوشی سے پاگل ہو جانا تھا کہ نمازوں کی چھٹی ہو گئی، نمازوں کی چھٹی ہو گئی، اللہ نے کہہ دیا ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ شیطان آیا ہوا بیٹھا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ نماز ہے، تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں، صحابہ نے اور میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی۔
کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں، پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، لیکن نماز میں کوئی معافی نہیں۔ نماز پڑھنی پڑے گی، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے دوسروں سے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔